بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ سورۃ الفاتحہ مکی ہے۔ اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ مکی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، اور مدنی ان کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ الفاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورۃ الفاتحہ 2 بار نازل ہوئی، پہلی بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ صرف 1 بار ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے کئی نام ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اس سورت کے کئی نام آئے ہیں۔ امام قرطبی نے اس کے 12 نام بتائے ہیں، جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1، الصلاۃ، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ الحدیث، یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں صلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کا ابتدائی نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی ربوبیت، الوہیت اور ملوکیت کا اعتراف ہے، اور دوسرا نصف حصہ اللہ سے دعا و مناجات ہے۔ نمبر 2، الحمد، اس لیے کہ اس سورت میں حمد کا ذکر ہے۔ نمبر 3، فاتحۃ الکتاب، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت، مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، ام الکتاب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام ام الکتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرات کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ ایک توجیہ اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانی و مضامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے۔ نمبر 5، ام القرآن، امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور 7 مثانی ہے۔ نمبر 6، السبع المثانی، اس لیے کہ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا اعادہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، القرآن العظیم، اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 8، الشفا، امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ نمبر 9، الرقیہ، یعنی دم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا، کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی۔ نمبر 10، الاساس، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے۔ جب کبھی بیمار پڑو تو اس سورت کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ نمبر 11، الوافیہ، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر سورتوں کی طرح اسے نصف نصف 2 رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے۔ نمبر 12، الکافیہ، یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ یہ سورت دوسری سورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری سورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام الکافیہ ہے۔ اس کی فضیلت،
یہ سورت قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح حدیثیں آئی ہیں۔ یہاں کچھ حدیثوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ترمذی اور نسائی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی سورت نہیں اتاری۔ اسی کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، مسند احمد میں ہے کہ ابو سعید بن المعلی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ پھر آپ نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ نمبر 3، امام مالک نے موطا میں روایت کی ہے کہ ابو سعید مولا عامر بن قریظ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا، میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا جیسی تورات و انجیل میں نہیں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی دوسری سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی۔ آپ نے فرمایا، یہی وہ سورت ہے۔ نمبر 4، امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین سورت سورہ فاتحہ ہے۔ نمبر 5، اس سورہ کریمہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے کاٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ دم کرنا جانتا ہے۔ اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا۔ اس نے اسے 30 بکریاں دیں اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بکریوں کے معاملے کو ایسے ہی رہنے دو، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب ہم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے؟ تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داود نے بھی روایت کی ہے۔ امام مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ نمبر 6، امام مسلم اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو 2 نور دیے جانے کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدل آپ کو دیا جائے گا۔